بزرگوں کی صحبت سے یہی فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ آدمی کی نیت کو وہ موڑ دیتے ہیں، زاویہ نگاہ بدل دیتے ہیں۔ زاویہ نگاہ جب بدل جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ مٹی بھی سونا بن جاتی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سلو حضرت مولانا مفتی احمد شفیع صاحب قدس اللہ تعالیٰ سلو، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائیں، میں بچہ تھا اور حضرت حج کو تشریف لے گئے، تو وہاں سے جب تشریف لائے تو میرے لیے پہلی بار گھڑی لے کر آئے، اس سے پہلے کبھی گھڑی استعمال نہیں کی تھی، گھڑی لے کر آئے ہیں تو مجھے گھڑی عطا فرمائی، میں بہت خوش ہوا۔ پہلے ہی بچپن میں اس سے پہلے گھڑی استعمال ہی نہیں کی تھی، کبھی نہ دیکھی تھی، یعنی کہ میرے ہاتھ پہ بھی گھڑی آ سکتی ہے، تو بہت خوشی ہوئی، میں خوش ہو رہا تھا۔ تو حضرت والد صاحب نے اسی وقت مجھ سے فرمایا کہ یہ گھڑی پہنو اور نیت یہ کرو کہ اس سے نمازوں کے اوقات معلوم کروں گا، گھڑی سے نمازوں کے اوقات معلوم کروں گا، اس لیے گھڑی پہنوں گا تاکہ اس سے پتہ چل جائے کہ نماز کا وقت ہو گیا، جماعت کا وقت ہو گیا، مسجد میں جا کے نماز پڑھنی چاہیے۔ تو گھڑی دے دی اور اس طرف تو وہ متوجہ فرما دیا۔ اب یہ ہے کہ جو بزرگوں سے ویسے ہی لے لیتے، گھڑی پہن لیتے، ایک ایسی چیز ہے جو مباح ہے، کوئی ناجائز کام نہیں تھا، حلال کام ہے، مباح کام تھا، لیکن پہن لیتے غفلت کے عالم میں۔ لیکن متوجہ فرما دیا کہ نیت یہ کرو کہ نماز کی، تو اب یہ گھڑی پہننا بھی عبادت ہو گیا، گھڑی دیکھنا بھی عبادت ہو گیا کہ اس سے پتہ چل جائے کہ بھئی نماز کے وقت میں کتنی دیر باقی ہے۔ تو یہ بزرگوں کی صحبت سے، ان کے ساتھ رہنے سے وہ زاویہ نگاہ کو بدل دیتے ہیں، زاویہ نگاہ کو عبادت کی طرف، اتباع سنت کی طرف منتقل کر دیتے ہیں، یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سال طاعت بے ریا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس صحبت کے ذریعے یہ چیز حاصل یا عطا فرماتے ہیں، اور جہاں صحبت میسر نہ ہو تو کم از کم بزرگوں کے واقعات، ان کے حالات، ان کے ملفوظات، یہ انسان کی زندگی میں تبدیلیاں لاتے ہیں۔